अस्सलाम वालेकुम। पीपल्स वॉइस के साथ मैं हूं तैयब बलोच। आज हम डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के अज़्ख़ुर नोटिस दायरा इख्तियार से मुतल्लिक क्या अपडेट हुई। मैं आपको बताता चलूं कि इस टाइम सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक जुडिशल क्राइसिस जो है वो जन्म ले रहा है, ले क्या रहा है बल्कि ले चुका है। और वो क्राइसिस हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से जजेस जो हैं वो तकसीम हो चुके हैं। और इसका जो है वो जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं लतीफ़ खान अफरीदी, वो बावर भी करा चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच को कि जजेस में जो है वाज़े तकसीम है। अगर सुप्रीम कोर्ट अज़्ख़ुर नोटिस के दायरा इख्तियार का तयन करना चाहती है तो इस हवाले से लार्जर बेंच बनाया जाए। ये जो 5 रुकनी बेंच सुन रहा है इसको ये केस नहीं सुनना चाहिए, ताकि इसमें मुख्तलिफ जजेस जो हैं, दीगर जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं 17 जजेस, वो भी उसका हिस्सा हों और फिर इसका तयन किया जा सके। तब उसमें भी आएंगे, लेकिन आपको सबसे बड़ी खबर मैं जो है वो बताता चलूँ। वो खबर ये है कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा की जानिब से जो है वो एक ख़त, या आप समझ लें कि एक नोट जो है वो लिख दिया गया है। और उस ख़त के अंदर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ये जो जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच कैंप किया गया है, इसके क़याम को ही उन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया। और वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बेंच को, एक बेंच को मॉनिटर करने के लिए दूसरा बेंच नहीं बनाया जा सकता। यानी कि जब जस्टिस काजी फैज़ ईसा का 2 रुकनी बेंच था तो फिर 5 रुकनी बेंच बनाने की क्या वजह थी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि ये जो कुछ हो रहा है ये गैर कानूनी है, इसकी आइन के अंदर गुंजाइश नहीं है। उन्होंने वाजे किया कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को तो इख्तियार ही नहीं कि वो जुडिशल मैटर्स को जो है वो देख सकें। उसके साथ साथ उनका ये कहना था कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की अपनी तैनाती जो है वो गलत है। उन्होंने वाजे किया कि रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जो इस वक्त मौजूदा रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट है, ये पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर काम करते रहे, वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे, और अब उनको जो है वो यहाँ पर तैनात किया गया है। तो उनकी प्रेफरेंस ही यही है कि वो जो हुकूमत जिन मामलात को जल्द फिक्स कराना चाहती है वो सिर्फ वही फाइलें पुट अप करते हैं। इसके साथ साथ काजी फैज़ ईसा की इस बात के अंदर हमें लॉजिक जो है वो नज़र आती है, क्योंकि जब हम हाई कोर्ट्स के मामलात को देखते हैं तो हाई कोर्ट्स का जो रजिस्ट्रार होता है वो सेशन जज, यानी एक जुडिशरी से ही बंदा लिया गया होता है और वो जो जुडिशल मैटर्स और सारे मामलात तय करता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में अफसोस से कहना पड़ रहा है कि बैरोक्रेट्स को उठा के इन्होंने जुडिशल अमूर जो हैं उसकी निगरानी दे दी है। तो इसी चीज़ को ही जो है इशू बनाया है जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने। इसके साथ साथ जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने यह भी कहा है कि अज़्ख़ुर नोटिस जो है वो माजी में भी तो लिए जाते रहे, व्हाट्सएप पे भी अज़्ख़ुर नोटिस लिए जाते रहे हैं। तो ये मैंने कौन सी ऐसी गलत बात, कौन सा ऐसा यानी कि काम कर दिया कि जिसके ऊपर जो है इतना बड़ा शोर बन गया। और रातों रात जो है उन्होंने कहा मुझे तो मीडिया से पता चला कि सुप्रीम कोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच बना दिया है। और बेंच किस पे बनाया कि उसी जस्टिस काजी फैज़ ईसा के, यानी जो मैंने हुक्म दिया था 20 अगस्त को, उसके ऊपर री ऑर्डर करने के लिए। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसलों में, कहीं भी कानून में ये गुंजाइश हमें नहीं मिलती और ना ये नज़ीर मिलती है कि एक हुक्म जारी कर दिया गया और फिर उस हुक्म को तब्दील करने के लिए री ऑर्डर कर दिया जाए। जैसा कि हमने देखा कि 20 अगस्त को जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने सहाफ़ियों को हरासा करने से मुतल्लिक मामले का अज़्ख़ुर नोटिस लिया और उसमें उन्होंने अहकामात जारी भी कर दिया। और फिर उस हुक्म को जो है वो हेल्ड इन एब्सेंट करने के लिए, यानी गैर मुअस्सर करने के लिए जो है वो फिर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच रातों रात बैठा और बना। और फिर रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एक नोट पुट किया गया, उसके ऊपर ये 5 रुकनी बेंच बन गया। तो जिन्होंने जस्टिस काजी फैज़ ईसा के उस फैसले को जो है वो गैर मुअस्सर कर दिया। दरअसल ये हुआ क्यों? जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने भी ये मामला अपने ख़त में उठाया है। उन्होंने कहा सहाफ़ियों के जो बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है वो इंतहाई अहम है। अदालत ने उस मामले को साइड पे रख दिया है। अगर इसी दौरान किसी और सहाफ़ी को कत्ल हो जाता है, उसके साथ बदमज़गी होती है, उसको हरासा किया जाता है, तो हु विल बी रिस्पॉन्सिबल? इट मीन कि उनका ये कहना था कि अगर किसी सहाफ़ी के साथ ज़्यादती होती है तो फिर ये 5 रुकनी लार्जर बेंच जिसने जो इस मामले प्रोसीडिंग के ऊपर री ऑर्डर दिए, फिर दे आर रिस्पॉन्सिबल। ये जस्टिस काजी फैज़ ईसा ने इस तरह के बहुत सारे नुकात उठाए हैं। उन्होंने माजी की भी बातें की और ये भी कहा कि किस तरीके से जो चीफ जस्टिस को जिसे कहा जाता है कि
ماسٹر آف روسٹرم یعنی کہ بینچ بنانے کی تشکیل کا اختیار جو ہے وہ چیف جسٹس کے پاس ہے، تو انہوں نے اس بینچ بنانے کی تشکیل کے اختیار کو بھی جو ہے اس پہ بھی انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کے اندر پشاور کی بات کی کہ پشاور رجسٹری کے اندر جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں ایک بینچ کام کر رہا تھا، تو اس میں ایک جج کو فوری نکال کے اور اسی ٹائم ہی جو ہے نیا بینچ تشکیل دے دیا گیا، اور جس پہ جسٹس منصور علی شاہ نے اختلافی نوٹ بھی لکھا۔ انہوں نے کہا ہاؤ اٹ پاسبل، یہ کیسے ہوتا۔ پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ وزیر اعظم کے صوابدیدی اختیارات سے متعلق از خود نوٹس لیا گیا، اور پھر اس از خود نوٹس کو لے کر جب اس کو معاملہ جو ہے لارجر بینچ بنانے یا چیف جسٹس کو بھیجا گیا، تو چیف جسٹس اس پہ لارجر بینچ بنایا، اور پھر از خود نوٹس لینے والے جج کو اس میں شامل نہیں کیا گیا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مقبول باقر کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کس طریقے سے ان کو جو ہے وہ سائڈ پہ رکھا گیا، یعنی کہ پھر انہوں نے یہ کہا کہ جب وہ ہیئرنگ ہو رہی تھی تو پھر کس طریقے سے بینچ جو ہے وہ کوئی آرڈر دیے بغیر اٹھ کے چلا گیا، اور بعد میں چیمبر میں سے آرڈر جاری ہوتے رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ جو خود آئین اور قانون کی رکھوالا ہے اور بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کا ادارہ ہے، اس میں ایسے غیر قانونی اقدام نہیں ہونے چاہیے، یہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی جانب سے کہا گیا۔ اب ہم واپس آتے ہیں 5 رکنی لارجر بینچ کی اس ہیئرنگ کے اوپر۔ آج جب سماعت شروع ہوئی جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے سماعت شروع کی، تو اٹارنی جنرل نے آ کر اپنی مروزات پیش کی، اور اٹارنی جنرل نے یہی جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کے خط کا جو ہے حوالہ دیا، اور انہوں نے کہا جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے واضح طور کے اوپر کہا ہے کہ کس طریقے سے ایک بینچ کے فیصلے کو مانیٹر کرنے کے لیے دوسرا بینچ بنایا جا سکتا ہے، اس کی قانون میں گنجائش نہیں، اور اٹارنی جنرل کا بھی یہی کہنا تھا کہ اگر ایسی بات ہے تو اس کی بھی گنجائش نہیں بنتی۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے 184(3) کے دائرہ اختیار سے متعلق باتیں کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ 184(3) جو ہے مفاد عامہ میں لیا جاتا ہے، اور یہ سپریم کورٹ کے پاس ایک پاور ہے اور ایک اختیار ہے جس کا سپریم کورٹ خود مظاہرہ کرتی ہے۔ اور پھر ان کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایکسپلین بھی کیا کہ چیف جسٹس کے علاوہ بھی جو بھی جج ہے سپریم کورٹ کا، وہ اگر بینچ میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ سپریم کورٹ ہی کنسیڈر ہوگا۔ 184(3) میں جو اختیار دیا گیا ہے وہ سپریم کورٹ کو دیا گیا، تو سپریم کورٹ کا کوئی جج بھی جو ہے وہ نوٹس لے سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات واضح کی، وہ یہ تھی کہ جج از خود نوٹس لے کر جو ہے وہ اگر مفاد عامہ کا معاملہ ہے تو اس پہ از خود نوٹس لے کر معاملہ جو ہے وہ فردر بینچ کی تشکیل کے لیے، یعنی اس کو کون سنے گا، کب سنے گا، اور کس بینچ کو معاملہ بھیجنا ہے، وہ جو اختیار ہے وہ چیف جسٹس کا ہے۔ یہ اٹارنی جنرل کا یہ کہنا تھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو آرڈر جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی جانب سے دیا گیا، اس آرڈر کو اگر تھوڑا سا موڈیفائی کر دیا جائے، تو جس پر جسٹس عمر عطا بندیال کا یہ کہنا تھا کہ جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کا دیا گیا آرڈر جو ہے اس میں کوالٹی موجود ہے، وہ انہوں نے صحافیوں کے حقوق اور پھر شہریوں کے بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کو مد نظر رکھ کر جو ہے یہ حکم نامہ جو ہے وہ جاری کیا ہے، اس میں کوالٹی موجود ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اس کا جو دوسرا مرحلہ ہے، یعنی جو اس کی نیکسٹ سٹیج ہے، اس میں جو سپریم کورٹ کے قواعد ہیں ان کو جو ہے وہ فالو نہیں کیا گیا۔ اب اٹارنی جنرل کے بھی یہی کہنا تھا۔ اب وہ کیا تھا، وہ یہ تھا کہ آپ نوٹس لے لیتے، آپ بے شک حکم جاری کا آپ نے کیا، اٹس ڈن، اٹس اوکے، لیکن آپ یہ نہ کہتے کہ 26 اگست کو اسی بینچ کے اندر ہی اس کو فکس کیا جائے۔ 26 اگست کو اسی بینچ میں فکس کرنے سے متعلق جو ہے وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اختیار جو ہے بینچ بنانے کا اختیار، اس کو فکس کرنے کا اختیار کب فکس ہوگا، وہ اختیار جو ہے وہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس ہے۔ تو یہ اٹارنی جنرل کا کہنا تھا، اور اسی پر انہوں نے سپریم کورٹ سے یہ بھی کہا کہ اس پورے معاملے کو، اس پورے کرائسس کو حل کرنے کا صرف ایک ہی راستہ جو ہے وہ کہہ رہے نظر آ رہا ہے، اور وہ قابل حل بھی ہے۔ انہوں نے یہ زور دیا کہ اگر کیوں نہ ایسا کر دیا جائے کہ سپریم کورٹ کا یہ جو آرڈر تھا، جو جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ نے 20 اگست کو آرڈر دیا تھا، اس کا جو وہ 26 اگست کو اسی بینچ میں لگانے سے متعلق تھا، اس کو موڈیفائی کر لیا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ معاملہ پھر اسی بینچ کو بھیج دیا جائے، 2 رکنی بینچ کو، اور 2 رکنی بینچ جو ہے وہ پھر واپس معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس کو بھیجے تو معاملہ جو ہے وہ حل ہو سکتا ہے۔ تاہم اٹارنی جنرل نے جو ہے وہ درمیانی راہ اختیار کی،
انہوں نے جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے آرڈر کو بھی جو ہے وہ جوڈیشل آرڈر مانا اور کہا وہ غلط نہیں ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ تھوڑا سا اگر اس میں کوئی خامی رہ بھی گئی ہے تو وہ کس طریقے سے دور کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے سپریم کورٹ کے ان 5 رکنی بینچ جو ہے اس کو راستہ بھی دیا۔ اب چونکہ ڈیبیٹ چل نکلی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ آگے فردر کیا ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا بھی یہ اوپینین آ رہی ہے کہ اس بینچ کو نہیں سننا چاہیے تھا، اور اگر ایک جج نے تھوڑی سی غلطی کیا تو اس سے پھر بڑی غلطی کی تو گنجائش نہیں بنتی، تو مختلف آئینی اور قانونی ماہرین جو ہیں وہ اس 5 رکنی بینچ کے قیام کو جو ہے وہ غلط کہہ رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اب کل جو ہے وہ پاکستان بار کونسل کے جو وائس چیئرمین ہیں ان کی جانب سے دلائل دیے جانے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی جانب سے لطیف خان افریدی جو ہیں وہ دلائل دیں گے۔ تو اب جب وکلا کا موقف سامنے آئے گا، یعنی کہ چونکہ بینچ اور بار جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہوتے ہیں اور یہ معاملہ از خود نوٹس کے دائرہ اختیار کے تعین سے متعلق ہے، تو اس میں بار ایسوسیشن جو ہیں وہ ڈائریکٹ فریق ہیں، تو اسی وجہ سے ان کی نمائندگی پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار کر رہی ہے۔ جب ان کی جانب سے سپریم کورٹ میں موقف اختیار کیا جائے گا، دلائل دیے جائیں گے، تو ہی صورتحال کلیئر ہوگی کہ بار ایسوسیشن اس معاملے پہ کیا چاہتی ہیں۔ تاہم ان کی جانب سے سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے جو صدر ہے لطیف خان افریدی، وہ پہلے وضاحت کر چکے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ 5 رکنی بینچ کو نہیں سننا چاہیے، یہ سپریم کورٹ کے مستقبل کا معاملہ ہے، یہ سپریم کورٹ کے وقار کا معاملہ ہے، تو اس کے لیے جو ہے وہ لارجر بینچ تشکیل دیا جائے، یعنی فل کورٹ بینچ تشکیل دی جائے اور اس میں میکسیمم ججز کو شامل کیا جائے تاکہ وہ آ کر اپنا ان پٹ دے سکیں، وہ رائے دے سکیں، اور پھر ایک کلیکٹیو وزڈم کے تحت جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ سلوشن جو ہے وہ نکالا جائے۔ اب کل دوبارہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار کی جانب سے دلائل دیے جائیں گے، دیکھیں گے کہ صورتحال کس سمت جاتی ہے۔ تاہم ایک بات جو ہے وہ واضح ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو ہے وہ عدالتی بحران شدید سے شدید تر ہوتا جا رہا ہے۔ پہلے جو تھا وہ ججز کی تقرری کے اوپر وکلا اور بار ایسوسیشنز کو جو ہے وہ اعتراضات تھے، تحفظات تھے، پھر اب یہ جو جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کے فیصلے کو کے اوپر ری آرڈر کرنے کا معاملہ ہے، اس پر بھی اب تحفظات ہیں، تو دیکھتے ہیں۔ اور ہماری تو یہی دعا ہے کہ یہ معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے نمٹ جائیں۔ بہرحال وقت بتائے گا اور ججز کی اپنی وزڈم بتائے گی کہ وہ معاملات کو کس سمت لے کے جاتے ہیں۔ بہرحال جڑے رہیے پیپلز وائس کے ساتھ۔ آپ کا شکریہ، تھینک یو۔